بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ مقدس پولس رسول کا خط پہلا کرنتھیوں کا 15واں باب 20ویں سے 23ویں ہے۔ لیکن مسیح فی الحقیقت ان میں سے جو سو گئے ہیں پہلا پھل ہو کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ جب انسان کے سبب سے موت آئی تو انسان ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسا آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری میں، پہلا پھل مسیح، پھر وہ جو مسیح کی آمد پر اس کے ہیں، پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ مسیح خدا میں میرے سسو 2 نومبر کو پوری دنیا میں عالمگیر کلیسیا مرحوم ایمانداروں کا یوم یادگار مناتی ہے اور ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ میں مرحوم ایمانداروں کے یوم یادگار کے موقع پر 2 اہم موضوعات پر بات کروں گا۔ حصہ اول مرحوم ایمانداروں کا یوم یادگار، اور حصہ دوم مرحوم ایمانداروں کے لیے دعا۔ حصہ اول میں انجیل مقدس، رسولوں کا عقیدہ، مقامی اور عالمگیر کلیسیا میں یوم یادگار کے متعلق سیکھیں گے۔ حصہ دوم میں مرحوم ایمانداروں کے لیے دعا، انجیل مقدس، رسولی باب اور ابائے کلیسیا کے متعلق سیکھیں گے۔ مرحوم ایمانداروں کا یوم یادگار۔ یادگار کا تعلق یاد سے ہے۔ اگر ہم مرحوم ایمانداروں کو یاد نہ کریں تو یادگار کیسے؟ آج کی تلاوت میں 2 سچائیاں موت اور قیامت کی ہیں۔ موت آدم کے وسیلے اور قیامت خداوند یسوع مسیح کے وسیلے۔ موت اور قیامت کی یاد یوحنا 5ویں باب اور اس کے 11ویں باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقدس پولس رسول کا خط پہلا کرنتھیوں 15ویں باب میں، اور پھر پہلا تسالونیکیوں 4 باب 13ویں اور 18ویں ہے۔ اور مزید موت اور قیامت کے متعلق ہم پاک کلام میں سے مزید حوالہ جات پڑھ سکتے ہیں۔ انجیل نویس اور مقدس پولس رسول موت اور قیامت کو یاد رکھتے ہیں۔ مرحوم ایمانداروں کی یادگار موت اور قیامت کے حوالے سے۔ موت کا دن پیدائش کے دن سے بہتر ہے۔ جامع اس کا 7واں باب اور اس کی 2 اور 3 ہے۔ موت کا دن پیدائش کے دن سے بہتر ہے، ماتم کے گھر میں داخل ہونا شادی کے ضیافت کے گھر میں جانے سے بہتر ہے، کیونکہ سب آدمیوں کا یہی انجام ہے۔ پس جو جیتا ہے وہ اس بات کو اپنے دل میں یاد رکھے۔ یہ مرحوم کی یادگار ہے۔ راست باز کا ذکر اب تک ہے۔ زبور 112 اور اس کی 6 ہے۔ راست باز کی یادگار اب تک ہے۔ امثال اس کا 7واں باب۔ مرحوم ایمانداروں کے یوم یادگار پر ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں، جن کا ذکر کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ خدا کی رحمت بھی ابدی ہے اور صادق کا ذکر بھی ابدی ہے، اور مرحوم ایمانداروں کی یاد میں ہم راست باز کی زندگی، موت اور قیامت کو یاد کرتے ہیں۔ رسولوں کے عقیدہ میں مرحوم ایمانداروں کے یوم یادگار
جب ہم خداوند یسوع مسیح کے متعلق جانتے ہیں، رسولوں کے عقیدہ میں سچائی ہے، وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے، تو یہ مرحوم کی یادگار ہے کہ خداوند یسوع مسیح زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ جب ہم مرحوم ایمانداروں کو یاد کرتے ہیں تو ہم پاک ماں کیتھولک کلیسیا، مقدسوں کی شاکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جھوٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں۔ مقدسوں کی شراکت کے بغیر مرحوم ایمانداروں کو یاد نہیں کیا جا سکتا۔ مقدسوں کی شراکت کے بغیر یادگار ناممکن ہے۔ مقامی اور عالمگیر کلیسیا میں مرحوم ایمانداروں کا یوم یاد ہے۔ کیتھولک کلیسیا ابتدائی صدیوں ہی سے رسولوں اور مقدسین کے یوم یادگار کو مناتی آ رہی ہے۔ ان کے 30ویں 40ویں کے موقع پر ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ مقامی کلیسیا میں مرحوم کی یادگار بشپ پولیکارپ، جن کا عرصہ 59 سے 155 تک ہے، ان کی برسی کے موقع پر ازمیر کی کلیسیا، جسے پروٹسٹنٹ بائبل میں سمرنا کی کلیسیا کہا گیا ہے، ازمیر کی کلیسیا ہر سال ان کی برسی کے موقع پر اکٹھے ہوتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ ازمیر کی کلیسیا میں 156 کی تحریر گواہ ہے کہ ازمیر کی کلیسیا مرحوم ایمانداروں کے لیے دعا کرتی ہے۔ مرحوم ایمانداروں کے لیے دعا حصہ دوئم، اس میں ہم انجیل مقدس میں دیکھیں گے رسولی ابا اس کے متعلق کیا کہتے ہیں اور ابائی کلیسیا مرحوم ایمانداروں کی دعا کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط تیموتھوس کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب اور اس کے 18ویں۔ خداوند اسے یہ بخشے کہ اس دن خداوند کا رحم اس پر ہو، اور جو اس نے افسس میں میری خدمت گزاری کی تو اسے خوب جانتا ہے۔ اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ مرحوم کے لیے دعا کی گئی ہے۔ خداوند کے رحم کو مانگا گیا ہے۔ موت کے بعد خدا کا رحم نہ دوزخ میں ہے اور نہ بہشت میں بلکہ اراف میں ہے۔ دوسری اس کی وضاحت، موت اور قیامت کے درمیان خداوند کے رحم کو مانگا گیا ہے۔ رحم کا معنی معافی اور بخشش ہے، یعنی مرحوم کی بخشش کے لیے دعا کی گئی ہے۔ دوسرا ہے رسولی ابا۔ رسولی ابا کون ہیں؟ رسولی ابا وہ ہیں جو رسولوں کی تعلیم کے چشمدید گواہ ہیں، جنہوں نے رسولوں سے تعلیم حاصل کی ہے، جو رسولوں کے شاگرد تھے، وہ رسولی ابا ہے۔ میں یہاں کلیمٹ آف روم کا ذکر کروں گا۔ مقدس کلیمٹ آف روم مقدس پطرس اور پولوس کے شاگرد تھے۔ فلپیوں 4 باب اور اس کی 30 آیت میں ہم ان کا ذکر دیکھ سکتے ہیں۔ مقدس کلیمٹ عالمگیر کلیسیا کے چوتھے پوت تھے، جن کا عرصہ سن 88 سے 97 تک ہے۔ انہیں شہنشاہ تراجان کے دور میں سن 97 میں شہید کیا گیا۔ مقدس کلیمٹ یوحنا رسول کے ہم اثر تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ مقدس پطرس نے ہم کو مردوں کو دفن کرنا، ان کی تجزیہ و تکفین کرنا، خیرات کرنا اور ان کے لیے دعا مانگنا سکھائی ہے۔ بحثی تعلیم صفحہ 320۔
اب ہم ابائے کلیسیا پر بات کریں۔ ابائے کلیسیا کون ہے؟ ابائے کلیسیا ایمان کے وہ گواہ ہیں جن کا دور رسولوں اور بعض اوقات ان کے ہم اثروں کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے۔ ابائے کلیسیا کا زمانہ 70 خیسین سے 604 خیسین تک۔ اب میں چند ابائے کلیسیا کا نام لوں گا۔ جسٹن شہید، کلیمنٹ آف روم، ہیپلیٹس، بزرگ ترتولین، مقدس سپرین، مقدس جروم، مقدس امبروس، مقدس سیرل آف یروشلم، مقدس اگسٹین، مقدس گریگری آسم اور سینا کا گریگری۔ یہ وہ قدیم ابا ہیں جو مشرق اور مغرب کے، جنہوں نے اپنی تحریروں میں مرحوم ایمانداروں کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ چند ابا اور ان کی تحریروں سے ثبوت۔ بزرگ ترتولین، جن کا عرصہ سن 160 سے 240 خیسین تک ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ہم ہر سال مردوں کے لیے ایک دن ایسی قربانیاں گزرانتے ہیں جیسے ان کی سالگرہ کے دن کرتے ہیں۔ کتاب کا نام دربارہ تاج سر بازاں۔ مقدس سپرین، جن کا تعلق 200 سے 258 تک ہے، وہ بیان کرتے ہیں، جو کلیسیائی قانون کو توڑے ان کے لیے نہ کوئی نظر گزرانی جائے اور نہ آرام کے لیے قربانی چڑھائی جائے۔ خط 66 ویسی تعلیم صفحہ نمبر 321۔ مزید وہ بتاتے ہیں، ابتدائی مسیحی اس جہان سے روانہ ہونے والے مسیحی مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مقدس امروز، جن کا عرصہ 339 سے 397 تک ہے، مقدس امروز اپنے بھائی کے جنازے میں خدا سے التجا کرتے ہیں کہ خدا اس کے بھائی کے لیے ادا کی گئی قربانی کو قبول فرمائے، اور مزید اپنے پیغام میں فرماتے ہیں کہ وہ مرحومین کا 7واں دن، 13واں دن، 30واں دن اور کوئی 40واں دن ان کی روح کی دعا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ زمانہ قدیم سے۔ مقدس جان کرزوستم، جن کا عرصہ 345 سے 407 تک ہے، مقدس جان کرزوستم کہتے ہیں کہ مرحوم کے لیے دعا کرنا، یہ بات ہمیں رسولوں سے پہنچی ہے۔ مقدس اگستین، جن کا عرصہ 354 سے 430 تک ہے، وہ بیان کرتے ہیں، یہ بات ہمیں کلیسیا کے بزرگوں سے پہنچی ہے کہ تمام مرحومین کے لیے دعا کرنی چاہیے جو مسیح خداوند کے بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں، عراف کے عذاب بہت سخت ہے، تو ہمیں ان روحوں کی رہائی کے لیے دل و جان سے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آئیں ہم بھی رسولوں، ابائے کلیسیا اور کلیسیا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔